آج کا ہمارا نثری سبق ہے تشکیل پاکستان۔ مصنف ہیں میاں بشیر احمد، 1893 میں پیدا ہوئے تھے، 1971 میں وفات پائی تھی۔ تحریک پاکستان کے بڑے سرگرم رکن رہے ہیں اور اس کے علاوہ بیرسٹری کا امتحان پاس کیا تھا انہوں نے، اور ترکی میں پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں، اور خاص طور پر ان کا نام لیا جائے اگر ایک ادبی ماہنامہ نکالتے تھے ہمایوں کے نام سے اپنے والد کی اس یادگار کے طور پر۔ والد ان کے جسٹس شاہ دین ہمایوں تھے، تو ان کا لکھا ہوا یہ ایک مضمون ہے، شائع بھی ہوا تھا۔ اور تشکیل پاکستان بنیادی طور پر اس کے عنوان سے ظاہر ہے کہ اس پورے سبق میں آپ کو پاکستان بننے سے پہلے، حتیٰ کہ پاکستان کے بننے کے پس منظر میں جو عوامل کار فرما تھے، وہ سب کچھ انتہائی اختصار کے ساتھ جامع انداز میں اس سبق میں بتا دیے گئے ہیں، ایک بڑی ترتیب کے ساتھ۔ وہ لوگ جو تشکیل پاکستان میں معاون رہے، جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا، اور وہ واقعات و حالات، سب کچھ بڑی ایک ترتیب کے ساتھ، اور یوں سمجھیں کہ تشکیل پاکستان کے ایک طویل قصے کو، ظاہر ہے کہ یہ 1-2 برس کی بات نہیں، ہم قرنوں میں تعمیر ہوئے، اس پہ وقت لگا تھا، لیکن اس ایک طویل عرصے اور اس مدت کو، ان حالات و واقعات کو اس طرح سے میاں بشیر احمد نے قلم بند کیا ہے کہ گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو۔ ہم آغاز کرتے ہیں۔ بات شروع ہو رہی ہے اورنگزیب عالمگیر کی وفات سے۔ تمام پس منظر میں پیش آنے والے بھی عوامل جو ہیں وہ بھی نظر انداز نہیں کیے گئے۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے 150 سال بعد تک قائم رہی، لیکن دراصل حکومت اور عمرہ دونوں کی طاقت اور سطوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ سطوت کہتے ہیں شان و شوکت کو، دبدبے کو، کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 150 سال بعد تک قائم رہی ہے، لیکن اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے ساتھ ہی یوں سمجھیے کہ اسلامی حکومت اور وہ جو مسلم حکمرانوں کا ایک رعب اور دبدبہ ہوتا تھا، وہ اس کی وفات کے ساتھ ہی جاتا رہا۔ اورنگزیب عالمگیر پر اگر بات کریں تو ہم اورنگزیب عالمگیر کا تعارف میں مختصر آپ کو کرا دیتی ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر شاہ جہان کا بیٹا تھا۔ ہندوستان میں مغلیہ خاندان کی بنیاد پڑی تھی ظہیر الدین بابر سے۔ ظہیر الدین بابر کے بعد تخت ہندوستان آگے ملا نصیر الدین ہمایوں کو، نصیر الدین ہمایوں سے آگے جلال الدین محمد اکبر کو، جلال الدین محمد اکبر سے آگے اس کے بیٹے جہانگیر کو، جہانگیر کے بعد آگے اس کے بیٹے شاہ جہان کو، اور شاہ جہاں کے بعد پھر آگے یہ حکومت منتقل ہوئی اورنگزیب عالمگیر کو۔ شاہ جہان نے خود منتقل نہ کی تھی، یہ بھی ایک بڑی متنازع سی بات ہے کہ حکومت اصل میں شاہ جہان نے اپنے بڑے بیٹے دارا شکوہ کو دی تھی، لیکن اورنگزیب عالمگیر نے ایک بڑی جنگ کرنے کے بعد پھر تخت جو تھا ہندوستان کا وہ چھین لیا تھا اپنے بھائی سے۔ بھائی جنگ میں مارا گیا۔ ظاہر ہے یہ جب بھائی بھی آپس میں جنگ کرتے تو جنگ کا اختتام ایسے ہی کسی ایک کی شکست یا موت پر ہی ہوتا ہے۔ شاہ جہان اپنے باپ کو اس نے قید میں ڈال دیا تھا۔ خیر، یہ ساری سیاسی اور وہ تخت کے لیے جاری رہنے والی جنگیں ہیں۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو اورنگزیب عالمگیر ایک بہترین مسلمان بادشاہ کے طور پر ابھرتا ہے۔ تاریخ کے مطابق انتہائی کٹر سنی مسلمان بادشاہ گزرا ہے، اصولوں کا بڑا سخت اور پابند تھا، اور ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ منظم اگر کسی کی حکومت تھی تو وہ اورنگزیب عالمگیر کی ہی تھی۔ کسی کو بغاوت کی جرأت نہ تھی، پورا ہندوستان اس نے اپنے رعب اور دبدبے میں ہی منظم کر کے رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی بہت چھوٹی موٹی بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اتنے بڑے ملک میں، لیکن ہر حوالے سے یہ ایک بہترین تاریخ میں اس کو ہم مغل بادشاہ کہہ سکتے ہیں، انتظامی صلاحیتوں کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو۔ اس کی وفات ہوئی 1707 میں، اور اس کی 150 سال بعد تک بھی اسلامی حکومت ہندوستان میں قائم رہی، لیکن 18ویں صدی کے وسط تک، درمیان تک، ان کی طاقت، شان و شوکت سب کچھ ختم ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی۔ تنزل زوال کو کہتے ہیں۔
چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے، لیکن وہ تجارت کی غرض سے آئے تھے ہندوستان میں۔ دہلی جو دارالخلافہ تھا اس وقت مغل بادشاہوں کا، وہاں پر وہ 1803 میں داخل ہوئے، لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیاء اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی، لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مضمون معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ احیاء کہتے ہیں جی، مذہبی احیاء کہا جاتا ہے مذہب کو اس کی اصل شکل میں دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ زندہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز ہماری تاریخ کے بہت ہی اہم کردار ہیں۔ اگر ہم مذہبی حوالے سے بات کریں تو شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے احیاء اسلام کی تحریک شروع کی تھی، وہ بھی میں بتاتی ہوں کہ اس کا پس منظر کیا تھا مختصر۔ وہ وقت جو چل رہا تھا، انگریز آ چکے تھے دہلی میں اور ماحول عجیب و غریب قسم کا ہو چکا تھا۔ مذہب اپنی اصل شکل میں زندہ نہیں تھا، مذہب کے اندر بہت سی بدعات پیدا ہو گئی تھیں، بہت سے مسلک اور فرقے جگہ پا گئے تھے۔ ایسے حالات میں شاہ ولی اللہ بہت ہی صاحب علم اور دین کا علم رکھنے والے بہت ہی فقیہ فتین انسان تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کہ اب وقت ہے کہ لوگوں کو اصل مذہب کی طرف لوٹایا جائے، یعنی وہ بدعات کا خاتمہ کیا جائے، لوگوں کے اندر صحیح شرعی اور مذہبی شعور پیدا کیا جائے مسلمانوں کے اندر، وگرنہ تو ان کا شیرازہ بکھرتا چلا جائے گا۔ شاہ ولی اللہ نے اس تحریک کا آغاز کیا احیاء دین کا، اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے اس تحریک کو جاری رکھا، اور علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت پیدا ہونے لگی، بڑھتی گئی۔ لیکن عام لوگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی عوام کی مذہبی حالت اس وقت بھی بہت ہی خراب تھی، مذموم، بہت بری قسم کی۔ کبھی معاشرتی رسمیں مسلمانوں اور ہندوؤں میں انہوں نے فرق مٹا دیا تھا، چونکہ مسلمان اور ہندو ایک ہی جگہ پر رہ رہے تھے، وہ ایک دوسروں کی تہذیب اور ثقافت سے متاثر تھے۔ وہ مسلمان جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے وہ اپنی قدیم معاشرتی رسموں سے مکمل طور پر پیچھا بھی نہیں چھڑا سکے تھے، اور کچھ ایک جگہ پر ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی کچھ زیادہ دونوں قوموں میں فرق نہیں تھا۔ مذہب اصل شکل میں گویا بہت ہی پیچھے چلا گیا تھا کہیں۔ تو ان مذہبی لوگوں نے اور ان بہت ہی قابل لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کے اندر مذہبی شعور پیدا کیا جائے۔ وہ خواص تک تو پہنچا وہ شعور، لیکن عوام اب بھی اس سے محروم تھے۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ تشکیل پاکستان کا آغاز اس وقت ہوا تھا، تشکیل تب شروع ہو گئی تھی جب احیاء دین کا خیال ان لوگوں کے دل میں آیا تھا، جب یہ حالات ہو چکے تھے کہ مذہب اپنی اصل حالت سے ہٹتا چلا جا رہا تھا، تو گویا یہ ساری چیزیں ملا کر ہمیں اس راستے کی طرف لے کر جا رہی تھی کہ جب ہم اپنے لیے بحیثیت مسلمان قوم کوئی بڑا فیصلہ کر لیں۔ سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مصلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے۔ مصلح اصلاح کرنے والے کو کہتے ہیں، تخریب توڑ پھوڑ کو کہتے ہیں۔ سیاسی تنزل بھی جاری تھا، ظاہر ہے مسلمانوں کی حکومت ان کے ہاتھ سے چلی گئی تھی، انگریز غالب آ رہا تھا، معاشرتی تخریب الگ سے جاری تھی۔ معاشرت ہمارے مذہبی نظریات سے جلا پاتی ہے، اور مذہبی حالات بھی اوپر والے پیراگراف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہمارے ہو رہے تھے۔ تو ان حالات میں، ایسے حالات میں ایک انتہائی پرخلوص اصلاح کار سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، جنہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسی سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ 1826 میں سکھوں کے خلاف جہاد، مذہبی جہاد انہوں نے شروع کیا تھا، جس کے آخر میں 7000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور سید احمد نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے۔ لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے، آخرکار مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور ان کا رہنما 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ میں شہید ہوا۔ یعنی مسلمانوں کی مسائی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئیں۔ مسائی کہتے ہیں کوششوں کو، صحیح کی جمع ہے، صحیح کوشش کو کہتے ہیں مسائی، صحیح کی جمع ہوتا ہے کوششیں۔
انہوں نے وہ جو سکھوں کے خلاف جہاد شروع کیا تھا وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہا. پشاور میں قبائلی علاقوں میں بہت سے قبائل ان کے ساتھ مل کر جب لڑے تو انہوں نے کافی علاقہ بھی زیر نگین کر لیا اور بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے. لیکن انہی قبائل میں سے بعض سرداروں نے غداری کی اور سکھوں کے ساتھ وہ شامل ہو گئے اور ان کی غداری کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور اس جنگ میں وہ جو سکھوں کے خلاف جہاد ہو رہا تھا اسی جہاد کے دوران ہی سید احمد بریلوی نے 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ کے مقام پر شہادت پائی. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا اور ان کے اصلاحی کام کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے جاری رکھا. ان کے بعد ان کی شہادت کے بعد ان کی اصلاحی کاموں کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے ان کے بعد جو لوگ تھے انہوں نے اس کو جاری رکھنے کی کافی کوشش کی. سر سید بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے اور ان کے عقیدت مند تھے. اس زمانے میں بہار میں مسلمانوں میں فرائضی تحریک اٹھی جس کا مقصد غریب مسلمانوں کی ناگفتہ بے حالت کی اصلاح اور ان کی امداد تھا. اب یہاں پر سید احمد بریلوی کا ذکر کرتے ہوئے اب بات آ گئی ہے سر سید احمد خان پر. سر سید کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے, مصنف نے کہا ہے جی کہ وہ بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے اور ان کے عقیدت مند بھی بہت تھے. سید احمد بریلوی اور سر سید احمد خان ان کو بہت سی باتوں میں مشترک قرار دیا جا رہا ہے. اس زمانے میں بہار ہندوستان کا علاقہ ہے جہاں سے بہت سارے مسلمان تقسیم کے بعد پاکستان بننے کے بعد ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے. مسلمانوں میں فرائضی تحریک اٹھی تھی جی, اور اس تحریک کا مقصد غریب مسلمانوں کی ناگفتہ بے, فارسی الفاظ ہیں, ناقابل بیان حد تک بری حالت. اس تحریک کا مقصد غریب مسلمانوں کی برے حالات کی اصلاح تھا اور ان کی مدد کرنا تھا. بڑی ترتیب کے ساتھ اس سبق میں واقعات بھی بڑی ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں جو تشکیل پاکستان کے پس منظر میں کار فرما تھے, اور شخصیات کا ذکر بھی آ رہا ہے. سب سے پہلے ذکر ہوا اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ذکر ہو رہا ہے شاہ ولی اللہ کا, شاہ عبدالعزیز کا, اور اب شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز کے بعد یہ چیز آگے چلی ہے سید احمد بریلوی تک آئی ہے, اور سید احمد بریلوی سے اب آگے سر سید احمد خان تک آ چکی ہے. یہ وہ شخصیات ہیں جو کسی نہ کسی طرح بلا واسطہ یا بالواسطہ پاکستان بننے کے پس منظر میں کہیں نہ کہیں اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے تھے, جن کی مختلف کوششوں کا نتیجہ آخر کار ایک مدت کے بعد پاکستان کی تشکیل کی صورت میں سامنے آیا. 1857 میں مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی. انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے درپے تھی, پیچھے پڑی ہوئی تھی. 1857 میں رہی سہی عزت خاک میں کیسے ملی؟ 1857 کی جنگ آزادی, جس کو انگریز نے غدر کا نام دیا, مکمل طور پر مسلمان مغلوب ہو گئے اور انگریز حاکم بنے, غالب آ گئے. جنگ آزادی ہوئی جو ہندوستان کی ساری قوموں نے مل کر لڑی انگریزوں کے خلاف, لیکن اس میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کا عتاب نازل ہوا مسلمانوں پر, کیونکہ مسلمان اس وقت حکومت میں تھے, وہ صاحب اقتدار تھے, اس لیے سارا نزلہ ان پر گرا. مسلمانوں کو عبرت ناک سزائیں دی گئیں. بہادر شاہ ظفر کا جو حال ہوا وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اس کے بیٹوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹوں کے سر پیش کیے گئے تھال میں رکھ کر, بڑی تکلیف دہ یہ ساری باتیں ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے وقوع پذیر ہوئیں. بتدریج مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے. جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد کی بات ہو رہی ہے. اس کے نتائج کیا نکلے؟ جنگ آزادی میں ناکامی کے انگریز نے انتقام لینا شروع کر دیا اور مسلمانوں سے ان کی زمینیں, جاگیریں, عہدے, ملازمین سے, سرکاری افسران سے عہدے چھین لیے گئے. اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے اور 1837 میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی. مسلمانوں کے دور حکومت میں جب مسلمانوں کو زوال ہوا 1857 تک عدالتوں میں فارسی زبان رائج تھی, لیکن 1837 میں اس سے پہلے 1857 سے پہلے ہی 1837 میں ان کو عدالتوں سے فارسی زبان کو خارج کر دیا گیا. 1857 کے بعد ان پر عتاب اور دباؤ بڑھتا گیا. اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے, شکست پائی انہوں نے, اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے. نئی حکومت کون سی تھی؟ انگریزوں کی. انگریز سرکار سے مسلمانوں کو کم از کم کوئی توقع اور امید نہ تھی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور یہ کسی صورت بھی ہمیں آگے نہ بڑھنے دیں گے. ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا. ہندو جو جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ساتھ بالکل برابر کے شریک تھے اور ہندوستان میں اکثریت رکھتے تھے,
انہوں نے عجیب بے رخی اختیار کی، وہ انگریزوں کے ہمراہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، ان کے سامنے اپنی وفاداریوں کا اظہار کیا، اور مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے زیر نگین رہتے ہوئے اپنی مجبوریوں کا تذکرہ کر کے وہ انگریزوں کی طرف ہو گئے، اور مسلمان بیچارے ان حالات میں اکیلے رہ گئے۔ اب ان کے زخموں پر گویا اس رویے نے، ہندوؤں کے اس رویے نے نمک کا کام کیا۔ اس ناگفتہ بہ حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا، جس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے۔ یہ انہی کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ اقبال کا ایک مصرع ہے، اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اگرچہ مسلمانوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد زوال دیکھا، اور اس زوال کے نتیجے میں نقصان تھا، ظاہر زوال سراسر نقصان ہے، لیکن ایک اس کا فائدہ بھی ہوا کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں، انہیں اپنی کوتاہیوں اور اپنی خامیوں کا اندازہ بخوبی ہو گیا۔ یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ کون ان کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ ان حالات میں جو مسلمان کے برے حالات چل رہے تھے، ان میں ایک ہمدرد ملت جو قوم کے ہمدرد تھے، دور اندیش، دور کی سوچ رکھنے والے، پسماندہ، پیچھے رہ جانے والی قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دینے والی شخصیت سامنے آئی، جو کہ سر سید احمد خان کی تھی۔ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا، اور ہزار دقتوں سے ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ اب سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ان کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اب آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا، نئے زمانے کی کچھ اور ہی ضروریات ہیں، دقتوں سے، مشکلوں سے۔ ان کو سائنسی علوم کی طرف، انگریزی علوم کی طرف راغب کیا، اور ان کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ اب انگریز کے ساتھ مفاہمت کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ اگر اب بھی انہوں نے انگریز حکومت کے ساتھ مفاہمت نہ کی تو پھر انہیں پستی کی گہرائیوں سے کوئی بھی نہیں نکال پائے گا۔ اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجرا سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے، یعنی مذہب جو ہے وہ سراسر عقلی اصولوں پر مبنی ہے۔ اگر آپ تحقیق اور کوشش اور کاوش کریں تو آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ ان کی تعلیمی مساعی 1877 میں تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا۔ 1877 میں علی گڑھ کالج کا افتتاح کیا گیا۔ یہ پہلے ایم اے اور ہائی اسکول تھا، پھر اس کے بعد یہ کالج میں تبدیل کیا گیا، اور جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا۔ اس کالج کا، علی گڑھ کالج کا، تحریک علی گڑھ کا تشکیل پاکستان میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کے اندر تحریک پیدا کرنے کے لیے اس کالج نے، اس تعلیمی ادارے نے اور اس تحریک نے، تحریک علی گڑھ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلانے پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت پہنچی۔ سر سید احمد خان نے اپنے پنجاب کے دورے کے دوران ہی اہل پنجاب کو زندہ دلانے پنجاب کہا تھا اپنی تقاریر میں۔ تو پنجاب کے اہل پنجاب نے ان کو بڑی ان کی قدر کی، ان کے موقف کی، ان کی سوچ کی، ان کی کوششوں کی، اور اس سے ان کو بڑی تقویت پہنچی، بڑی قوت ان کو پہنچی، ان کا حوصلہ بھی بلند ہوا۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے۔ وہ تو گویا منادی، اعلان، ندا دینا، آواز دینا۔ وہ تو گویا انتظار میں تھے کہ کوئی رہنما، کوئی رہبر میسر آئے اور وہ اس کی رہبری میں اپنی منزل تک پہنچنے کی ایک کوشش اور ایک سفر کا آغاز کر دیں۔ گویا انہوں نے سر سید کی آواز پر لبیک کہا۔ ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا۔ انجمن حمایت اسلام کا ادارہ بھی اسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے اندر جدید سائنسی علوم کی طرف ان کا رجحان پیدا کیا جائے۔ اس ادارے نے ادبی مختلف سرگرمیوں کو بھی بڑی تقویت بخشی تھی۔ 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی۔ یہ بھی ان کا قائم کردہ ایک ادارہ تھا جو سراسر سائنسی علوم کی ترویج کے لیے قائم کیا گیا تھا، جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہو کر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکنے کا باعث ہوئے۔ 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے۔ یہ بنارس ہندوستان کا علاقہ ہے اور بہت تاریخی علاقہ ہے۔ 1867 میں بنارس کے ہندوؤں کو، چونکہ وہاں پر زیادہ تر اکثریت ہندوؤں کی ہے اور بہت ہی شدت پسند مذہبی ہندوؤں کی ہے، تو انہوں نے
اسی تعصب کی وجہ سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو زبان جو رائج تھی اس وقت اس کو ہٹا دیا جائے اور ملک میں بھاشا زبان یعنی جو ہندی زبان ہے، سنسکرت زبان ہے، اس کو رائج کیا جائے۔ سر سید کہتے تھے یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے، مشکل ہے، اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ جب یہ اقدام ہوا اردو کو موقوف کرنے کا اور بھاشا زبان کو رائج کرنے کا، تو سر سید کے بقول یہ پہلا موقع تھا جب انہیں یہ احساس ہوا تھا کہ یہ دونوں قومیں کبھی بھی ایک ساتھ دل سے کسی کام میں شریک نہ ہوں گی اور ان کا ایک ساتھ رہنا بہت مشکل ہوگا، اور اسی چیز کو آگے چل کر انہوں نے دو قومی نظریے کی صورت میں پیش کیا تھا۔